الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علم فقہ کے جو ارتقائی ادوار ہیں اس پر ہماری بات اور گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور اس میں جو شریعت کے بنیادی ماخذ تھے اس کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد کبار صحابہ کرام کا جو عہد اور زمانہ ہے یہ بھی فقہ کے ارتقائی ادوار میں سے ایک دور ہے، اور یہ دوسرا دور ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، جو کہ خلفائے راشدین کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بابرکت اور ایک عظیم زمانہ اور عہد ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی سب سے بابرکت عہد اور زمانہ ہے اور نفع بخش ہے تو وہ خلفائے راشدین کا یہ عہد اور یہ زمانہ ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ دوسرا دور کہا، کبار صحابہ کرام کا، اور یہ 11 سے لے کر 40 ہجری تک کا یہ زمانہ جو ہے یہ دوسرا دور بنتا ہے فقہ کے جو ہم نے پیریڈز یعنی ادوار پڑھے ہیں ان میں سے۔ اس میں ہم نے کہا کہ کتاب و سنت کو اصل بنیاد بنایا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجماع اور قیاس جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ محدود تھا۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن کے اندر مل جاتا یا حدیث کے اندر مل جاتا تو ٹھیک ہے، وگرنہ صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کر اس مسئلے پر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اور دلائل کو سامنے رکھ کے کسی ایک مسئلے پر اتفاق رائے کر کے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک قانون یا جو بھی ہے وہ ایک فتویٰ بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ مسائل کے اندر صحابہ کرام میں اجتہادی اختلافات ہوئے ہیں۔ اجتہادی اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس دلیل اور نص ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حق متعدد ہے، حق ایک سے زائد لوگوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس حق تک پہنچنے والے وہ بعض پہنچ جاتے ہیں، بعض اس حق میں پہنچنے میں جو ہے دلیل کی کمزور ہونے کی وجہ سے یا دلیل نہ ملنے کی وجہ سے یا دلیل غیر واضح ہونے کی وجہ سے وہ اس حق تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن وہ مجتہد ہوتے ہیں، وہ مجتہد ہوتے ہیں اور ان کا اجتہاد قابل تعریف ہوتا ہے، ان کے پاس مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل اخذ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے اور عبور ہوتا ہے، لیکن صاحب ظاہر ہے کہ بسا اوقات اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہم ان کو پڑھیں گے تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو سلف صالحین کے بارے میں، کہ سلف صالحین کن کو کہتے ہیں؟ سلف صالحین قرون مفضلہ جو پہلی 3 صدیوں کے لوگ ہیں، جو پہلی 3 صدیوں کے لوگ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ قرون مفضلہ کے جو پہلی 3 صدیوں کے لوگ ہیں ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر یہی وجوہات تھی جو یہاں ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیے، اس کو ہم اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، اور میں نے اس کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں یہ حدیث ذکر کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجتہد، وہ حاکم ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ حق اور ثواب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ اس نے کوشش کی ہے، اس نے کوشش کی ہے۔ لیکن جو شخص مقلد ہو، اور مقلد ایسا ہو کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان رہا ہے، ایک ہوتا ہے دلیل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا، یہ تقلید نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی اشکال ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ تقلید جو قابل مذمت ہے یا جس کی مذمت ہونی چاہیے اور ہم کرتے ہیں، وہ تقلید ہے جس میں بغیر دلیل کے اندھا دھند کسی کی پیروی کی جائے۔ لیکن اگر آپ دلیل کو سمجھ کر اس کی تحقیق کے بعد اگر آپ اس دلیل کی پیروی کر رہے ہیں یا کسی کی بات کی، تو وہ آپ اس کی بات کو نہیں، آپ اس دلیل کو مان رہے ہیں۔ وہ قرآن کی کوئی آیت ہو سکتی ہے، وہ کوئی حدیث ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی حرج نہیں۔ ہم دیکھیں گے، ہم فقہ جب پڑھیں گے، جو فقی مسائل جب پڑھیں گے تو ہم بسا اوقات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح دیں گے، کبھی ہم امام مالک کی بات کو ترجیح دیں گے، کبھی ہم امام احمد بن حنبل کی بات کو ترجیح دیں گے۔
کبھی ہم جو ہے وہ امام شافعی کی بات کو ترجیح دیں گے، تو دلیل کی بنیاد پر ہم ترجیح دیں گے کہ ان میں سے دلیل زیادہ پختہ کس کی ہے. کیونکہ اچھا کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کیسے ان کی باتوں کے بارے میں یہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح. بھائی اس وقت تحقیقات نہیں تھی، آج تحقیقات آ چکی ہیں، کتابیں کثرت موجود ہیں، مصادر، مراجع، سورسز، وسائل زیادہ ہیں. ہم ان احادیث کی تحقیق یعنی زیادہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں. اس دور کے اندر تو کتابیں موجود ہی نہیں تھی. اب دیکھیں صحیح بخاری، صحیح مسلم امام شافعی کے بعد آ رہی صحیح، اور امام شافعی کے پاس وہی احادیث تھی جن کو وہ جانتے تھے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر لیں، امام مالک کی بات کر لیں، امام احمد بن حنبل کی بات کر لیں. کئی احادیث ایسی ہیں جن کا امام صاحب کو علم نہیں تھا، اور انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا وہ مذہب اس کو لے لو، میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو. کیوں انہوں نے یہ بات کی کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اس کو لے لو، میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے تمام حدیث کا علم نہیں، کسی کو بھی تمام حدیث کا علم نہیں. جب صحابہ میں سے کسی کو تمام حدیث کا علم نہیں تو کسی اور امام، کسی بڑے کو کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی ساری حدیث کو نہیں جانتے تھے، جیسا کہ آگے چند ایک مثالیں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو پھر کوئی بعد میں آنے والے جب صحابہ پھیل گئے تھے، نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، صحابہ کرام مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے، کوئی کوفہ میں، کوئی مصر میں، کوئی شام میں، کوئی جو ہے وہ کسی دوسری جگہ کوفہ میں، بصرہ میں، بغداد میں، کوئی کہیں پہنچ چکا ہے. تو اب تو اور زیادہ مشکل ہو گیا نا احادیث کو جمع کرنا. تو یعنی اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اختلافات ہو جاتے تھے. جو ان کے پاس احادیث ہوتی تھی، ان کے نالج میں، ان کے علم میں، ان کے حافظے میں، اس پر غور و فکر کر کے مسئلے کا حل بتا دیتے تھے. لیکن ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر کوئی صحیح حدیث اس کے مقابلے میں مل جائے تو تم نے صحیح حدیث کو لینا، میری بات کو چھوڑ دینا. تو یہ عدل ہوا نا. تو ان ائمہ نے نہیں کہا کہ تم نے حدیث ملنے کے باوجود بھی ہماری بات کو نہیں چھوڑنا. اصل یہاں مصیبت شروع ہوئی. یہ چھٹے دور میں ہم جب بات کریں گے نا، پانچویں چھٹے دور میں، اس وقت ہم اس پہ انشاءاللہ بات تفصیلی کریں گے کہ اصل خرابی کہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی، کہ جب لوگوں نے اپنے بڑوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے حجت ماننا شروع کر دیا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور ان کے منہج کو نہیں سمجھا کہ ان کا منہج کیا تھا. اس وقت یہ خرابی پیدا ہوئی. تو سب سے پہلے جو وجوہات ہیں، اجتہادی اختلاف جو ہو جاتا ہے دو فقہا کے درمیان، صحابہ میں بھی ہوا، ائمہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. اس میں لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوں. اور عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں. میں اس کی صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. لفظ عین ہے نا، لفظ عین، عین یا نون، العین، ہم آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین ذات کو بھی کہتے ہیں. کسی چیز کی ذات کو ہم کہتے ہیں بے عینی ہی. ہمارے یہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بے عینی ہی، یعنی ایگزیکٹ وہی ہے، بالکل وہی بندہ ہے. بے عینی ہی یعنی بالکل اسی کی ذات وہی شخص ہے. تو عین کا لفظ جو ہے العین، عین یا نون، یہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی ذات کو بھی کہتے ہیں بے عینی ہی یعنی بذاتی ہی. اور بھی اس کے کئی معنی. اس کے علاوہ اور کئی عربی کے آپ کو دیگر سینکڑوں ایسے الفاظ مل جائیں گے جن کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی. اب اس میں اس لفظ کے معنی کے تعین میں اختلاف ہو سکتا ہے. حدیث میں تو اللہ کے نبی نے الفاظ ارشاد فرما دیے، لیکن بعد میں دو فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہاں اس لفظ کا معنی یہ ہونا چاہیے یا یہ معنی ہونا چاہیے. دونوں قریب قریب ہیں. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے جو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہے وہ ہے قرآن کریم کی آیت جس میں عورت کی طلاق کی عدت بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق یافتہ ہیں، وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 قروء تک روکی رکھے گی. اب قروء کیا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان. جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ قروء سے مراد طہر ہے. قروء سے مراد طہر ہے، یعنی جو پاکی کی عورت کے ایام ہوتے ہیں مینسز کے علاوہ، مینسز ماہواری کے علاوہ جو ایام ہوتے ہیں وہ 3 مراد ہیں کہ 3 طہر آئیں اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے. اور اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر 3 طہر شمار کیے جائیں تو عدت بڑی لمبی ہو جائے گی.
لیکن بعض فقہا نے کہا کہ 3 طہر انتظار کرے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض فقہا نے کہا کہ 3 حیض ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ یہ آگے آئے گا ہمارے ساتھ جب فقہی مسائل پڑھیں گے کہ 3 حیض اس سے مراد ہے۔ اب دونوں قروء کا لفظ جو ہے دونوں کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، تو اس معنی کے تعین میں 2 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سے مراد ثلاثۃ قروء سے مراد 3 حیض لیتے تھے، 3 مینسز یعنی 3 پیریڈز جو ہیں وہ گزرے پھر آگے نکاح کریں، جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد طہر لیتے تھے، یعنی پاکی کے ایام 3 دفعہ گزرے۔ مثلا عورت کو طلاق 3 طلاقیں ہو چکی ہیں مثلا، اب اس کے لیے اگلے مینسز آئیں، پھر اگلا جب طہر آئے گا وہ 1 ہوگا، پھر اس سے اگلا جب آئے گا تو 2 ہوگا، پھر اس طرح کر کے، تو اس طرح تو صاف ظاہر ہے کہ وہ 4 مہینے بن جائے گی عدت بہت زیادہ بن جائے گی۔ تو اب اس میں ہم نے تعین کرنا ہے کہ اس میں کون سا قول زیادہ راجح ہے، تو اس میں پھر قرائن کو دیکھیں گے ہم کہ عبداللہ ابن مسعود نے حیض کے قول کو کیوں اختیار کیا، زید بن ثابت، ہم دونوں کو ملامت نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لو صحابی ہو کر اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ائمہ کی توہین اس انداز میں کرتے ہیں، لو اتنا بڑا امام اس کو پتہ ہی نہیں۔ بھائی پہلے دیکھو تو صحیح کہ اس کی اصل مقصد کیا ہے، کس وجہ سے اختلاف ہوا۔ جب اسباب اختلاف ہی ہم نہیں جانتے تو ہم ائمہ کی توہین اس انداز میں کیوں کرتے ہیں کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں تھا فلاں چیز۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی توہین ایک ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جیسے ان کا چھوٹا بھائی ہے، تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں۔ آپ سب سے پہلے ائمہ میں، صحابہ کرام میں جو ہونے والا اختلاف ہے اس کے اسباب کو جانیں۔ جب آپ اسباب کو جانیں گے تو یقین جانیے ان کے بارے میں دل میں محبت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے ایک اس کی مثال موجود ہے کہ لفظ قروء کے اندر اختلاف ہو گیا کہ اس قروء سے مراد کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود اس سے مراد مینسز لیتے تھے 3 یعنی 3 دفعہ، اور حضرت زید بن ثابت اس سے مراد جو باقی کے ایام ہیں وہ لیتے تھے۔ آگے چلے ہم، یہ ایک مثال ہے اس کی، وغیرہ اس کی اور بھی مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ جو بے کے اندر ہے، خرید و فروخت کے اندر مزابنہ ہے، مخابرہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ کئی اور بے کی قسمیں، مزابنہ سے کیا مراد ہے، مخابرہ سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح منابضہ سے کیا مراد ہے، مثلا ملامسہ سے کیا مراد ہے۔ اب اس کے اندر جو مخابرہ اور مزابنہ ہے اس کے اندر اختلاف ہو گیا، کیا ہے یہ فصلوں سے اس کا تعلق ہے یا پھلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی پھلوں کی بے ہے یا فصلوں کی بے ہے، اس کے اندر اختلاف ہو گیا، حالانکہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو اس طرح کی کئی مثالیں مل جائیں گی، اور اختلافات بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے حدیث کا نہ سننا، حدیث کا نہ سننا، اپنے جو پاس موجود احادیث ہیں ان پہ غور و فکر کر کے مسئلے کا فتویٰ دے دینا، یعنی حدیث اس کے علم میں نہیں، مفتی کے یا صحابی کے، اس سے کسی نے سوال کیا، اس کے پاس جو احادیث تھیں انہوں نے اس کے مطابق اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بارے میں حدیث تو اس طرح ہے لیکن ان کا فتویٰ، اور کبھی فتویٰ حدیث کے موافق بھی ہو جاتا تھا، جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے جو ہے وہ اس عورت کے بارے میں فتویٰ دیا کہ جس عورت کے شوہر نے حق مہر کا تعین کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، نکاح کر لیا، حق مہر طے نہیں کیا، فوت ہو گیا، اب اس عورت کو حق مہر کون سا ملنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فتویٰ دیا، ان کے پاس حدیث نہیں تھی، انہوں نے اجتہاد کر کے جو ان کے پاس اللہ نے علم دیا تھا کتاب و سنت کا، اس پہ غور و فکر کر کے انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ اس پر مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب یہ کہ جو اس کی دیگر بہنوں کو ملا ہے اتنا اس کو دے دو۔ اب ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اسی طرح فرمایا۔ تو عبداللہ بن مسعود بڑے خوش ہوئے، تو خوشی تو ہوگی صاحب ذرا کہ ان کا اجتہاد جو ہے، اجتہادی جو ان کا ایک فتویٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی اور وہ حدیث کے موافق ہو گیا۔ تو بسا اوقات راوی نے حدیث نہیں سنی ہوتی، وہ اپنے علم کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہے، جب اس کو حدیث کا علم ہو جاتا ہے تو رجوع کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے کئی مسائل میں رجوع کیا، رجوع کا مطلب یہ کہ حدیث کو لے لیتے تھے، اپنے فتوے سے وہ رجوع کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے جی میں فتویٰ جو دیا ہے اس پر نہیں، اب میں حدیث کو لے رہا ہوں۔ اس کی ایک مثال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثال ہے، صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث بکثرت بیان کی، یعنی جن صحابہ سے زیادہ حدیث مروی ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر۔
حضرت ابو ہریرہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر غالباً حضرت انس اور عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر سے بہت ساری حدیث مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کے بارے میں واقعہ بڑا دلچسپ معروف ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مجلس میں سوال کیا، بڑی دلچسپ بات ہے، سننے کے قابل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ نا کھجور کے اندر جو نکلتا ہے نا جمار، یہ خوشہ ہوتا ہے، اس کے اندر مغز ہوتا ہے، کھجور کو پھاڑ کر اس کے اندر سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یہ کچی گری ہوتی ہے نا ناریل، تو یہ جو کھوپرا ہوتا ہے تو وہ کچی گری جو ہے اس کی طرح کا ہوتا ہے، یہ اس کو گابا کہتے ہیں، کھجور کے اندر ہوتا ہے، اس کو پھاڑ کر اندر سے نکالا جاتا ہے، گری ٹائپ ہوتا ہے مغز اس کا۔ اللہ کے نبی وہ کھا رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے سوال کر دیا، آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ جو مومن کی طرح اس کی ہر چیز مفید ہے، مومن انسان کی طرح، جیسے ایک مومن آدمی ہوتا ہے نا، مسلمان مومن، جیسے وہ نفع بخش ہے نا، ایسے وہ درخت کی ہر چیز نفع بخش۔ کون سا درخت ہے وہ؟ آپ نے سوال کیا اللہ کے نبی نے، کون سا وہ درخت ہے؟ سارے صحابہ چپ، کوئی کسی کو جواب کا نہیں پتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے بالکل، یعنی ابھی بلوغت کو پہنچے تھے، 16 سال کے 17 سال کے، شرما گئے، جواب آتا تھا لیکن شرما گئے کہ میرے والد بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بیٹھے تھے، ابو بکر تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے سامنے میں جواب دوں گا تو کیا وہ کیا سمجھیں گے، تو شرما گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت عمر کو فرمانے لگے اپنے والد کو کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے آتا تھا، اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر نے کہا جا یار، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کوئی بیٹا اگر اپنے یعنی جس کو کہتے ہیں نا اپنی صلاحیات اگر وہ اجاگر کرنا چاہتا ہے، کہتا وہاں تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم وہاں بتاتے تاکہ پتہ چلتا کہ عمر کا بیٹا ہے، عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے، تم بولے کیوں نہیں وہاں؟ تو بہرحال تو یہ تو ایک یعنی اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ایک تعارف، تو یہ احادیث کا علم رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ فتویٰ دیتے تھے کہ عورت غسل کے دوران، غسل جنابت کے دوران سر کے بالوں کو کھولے، ضروری ہے کہ بالوں کو کھولے۔ وہ جو عورتیں میڈیاں بنا لیتی ہیں نا، اس کو ہمارے یہاں پراندے وغیرہ بھی کہتے ہیں، میڈیاں بنا کے بالوں کو ایسے وہ پیچھے گرا لیتی ہیں، عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ یہ تھا کہ اس کو کھولنا ضروری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تعجب کیا کرتی تھی، وہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک برتن میں اکٹھے غسل کرتے تھے بیٹھ کر، اور میں اللہ کے نبی کے سامنے سر پہ 3 چیلو ڈالتی تھی، میں تو اپنے سر کی میڈیاں نہیں کھولتی تھی۔ اس طرح حضرت ام سلمہ سے حدیث مروی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چونکہ تھوڑی باریک قامت کی تھی اور ان کے بال کافی بڑے بڑے تھے اور ان کی میڈیاں بھی بڑی بڑی تھی، انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میں باری جسامت والی ہوں اور میں جو ہے میرے سر کی میڈیاں بڑی بڑی ہیں اور بار بار ان کو کھولنا بند کرنا مشکل ہے، تو کیا میں ان کو بھی کھولوں یا اسی طرح پانی ڈال لوں؟ تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یکفیکی ان تحفی علی راسک ثلاث احتیاط، کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پہ 3 چلو پانی بہا لو۔ اب دیکھیں 2 صحابیہ نے امہات المومنین، چونکہ یہ مسئلہ گھر سے متعلق ہے اور گھر والی زیادہ جانتی ہے بنسبت باہر والے کے، لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ عورتیں سر کے بال کھول لیں گی، ان کے علم کے مطابق جو حدیث ہوگی انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، لیکن یہ حدیث ان کے علم میں نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ بڑا تعجب کرتی جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں غسل کرتی تھی بیٹھ کر، اور میں سر پہ چلو بہا لیتی تھی، میڈیاں نہیں کھولتی تھی، یعنی بالوں کو کھولتی نہیں تھی، اسی طرح پانی ڈال لیتی تھی، جڑوں تک پہنچا دیتی تھی بس۔ تو اس پر وہ تعجب کیا کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی تھی، وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی۔ اس طرح اور بھی اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح فعل کا حکم سمجھنے میں فرق، یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا، اب ایک صحابی اس سے اور سمجھ رہا ہے، دوسرا اور سمجھ رہا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام حج کے دوران آپ جب سفر حج پہ نکلے تو ابتا نامی مقام پہ آپ نے قیام کیا، یہ ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ابتا، یہ ابتا نامی مقام پہ نبی علیہ السلام نے قیام کیا، ٹھہرے۔ اب بعض صحابہ کرام اس مقام پہ ٹھہرنے کو سنت سمجھتے تھے اور اس کو حج کے دوران ٹھہرنا سنت سمجھتے تھے، یعنی جب بھی کوئی حج پہ جائے وہاں ٹھہرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے وقوف کیا، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر
حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے اتنے سنت کے متبع تھے، اتنے سنت کے متبع تھے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران کہیں قضائے حاجت کی ہوتی تو وہاں بھی بیٹھ جاتے تھے، اور دیگر صحابہ کہتے تھے بھائی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایک انسان ہونے کے ناطے سے یہ کام کیا قضائے حاجت کا، آپ وہاں ایسے ہی بیٹھ رہے۔ بعض صحابہ ان پہ باقاعدہ اس بات پہ یعنی ان کو ملامت بھی کرتے تھے کہ آپ یہ سنت نہیں ہے، یہ تو ایک انسان ہونے کے ناطے سے اللہ کے نبی نے حاجت پوری کی اور آپ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ لیکن اس قدر سنت کے حریث تھے عبداللہ ابن عمر کہ اگر اللہ کے نبی نے قضائے حاجت کی ہوتی تو وہاں بھی جا کے بیٹھ جاتے گزرتے ہوئے کہ یہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے۔ یہ محبت ہے نا، یہ ایک محبت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں یہ حج کے دوران اسے سنت قرار دیتے تھے، جبکہ حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس اور کئی صحابہ کرام وہ کہتے تھے کہ یہ محض ایک اتفاقی عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے یا آ رہے تھے، آپ نے وہاں پڑاؤ کیا، جیسے کوئی بھی مسافر کہیں پڑاؤ کرتا ہے تو یہ ایک طبی عمل ہے، نیچرلی عمل ہے، اتفاقی طور پہ وہاں پڑاؤ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی کوئی وہاں سے گزرے یا آئے جائے تو وہاں پڑاؤ کرے اور یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے تو اللہ کے نبی نے بہت سارے کام انسان ہونے کے ناطے سے کیے، کھانا آپ 2 دفعہ کھاتے تھے، 3 دفعہ کھاتے تھے یا کتنی دفعہ کھاتے تھے، پھر ہم کہیں کہ وہ بھی سنت ہے کہ ایک ہی دفعہ کھانا چاہیے مثلاً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے انسان ہونے کے ناطے سے کی۔ اب کچھ صحابہ اس کو سنت سمجھتے تھے، کچھ اس کو اتفاقی عمل سمجھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اختلاف کی وجہ ہم نے کہا ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال ہیں، آپ کے جو کام ہیں، ان کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک اور انداز میں سمجھ رہا ہے، دوسرا اور انداز میں سمجھ رہا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سہو اور نسیان، یعنی کوئی صحابی اللہ کے نبی سے حدیث سن کر حدیث بھول گیا، اور ایسا ہوتا ہے، انسان حدیثیں بس اوقات ذہن کے اندر ہوتی لیکن حدیثیں۔ امام مسلم رحم اللہ تعالیٰ، امام مسلم رحم اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا، جیسا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حدیث، اب ان کو پتا تھا حدیث خود لکھی ہے لیکن وہ دیکھ رہے بس اوقات وہ حدیث ان کے حافظے سے بس اوقات حاضر نہیں ہوتی، استحضار نہیں ہوتا انسان کو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث راوی جو ہے وہ بھول گیا لیکن دوسرے صحابی نے اس کو یاد رکھا ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے، انسان ہے آخر صاحب ظاہر۔ اس وجہ سے بسا اوقات صحابہ کرام بعض احادیث بیان کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ کہ شاید اللہ کے نبی نے یہ بیان نہ کی ہو، میرا ذاتی اجتہاد، لیکن بعد میں دیگر صحابہ نے اس کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ مرفوع کا مطلب یہ کہ کیا اللہ کے نبی نے واقعتاً یہ بات کی ہے، موقوف کا مطلب یہ کہ صحابی پر یہ مسئلہ جو ہے وہ محدود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان نہیں کرتے، ان کا اپنا ذاتی فتویٰ ہے، یہ اس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا۔ تو راوی کوئی بیان کر کے مثلا اس کو بھول گیا نسیانن، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رجب میں عمرہ کیا، لیکن حضرت عائشہ یہ سن کر کہا کہ اب ابن عمر نے بھول کر یہ بات کہہ دی ہے، فی الحقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے یاد رکھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے کیا رجب میں کیا تھا یا کسی اور مہینے میں کیا تھا مثلا۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے، وگرنہ اس کی مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں اس دن ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے آ کر سوال کیا، انہوں نے آ کر سوال کیا کہ اگر پانی نہ ہو تیمم کر لوں، پانی مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، یا تیمم کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ اگر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ مل جاتا ہے، آدمی اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں پانی مل جائے تو کیا دوبارہ نماز دہرانی چاہیے کہ نہیں، ہم نے پیچھے حدیث پڑھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقف اختیار کر رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر موجود تھے پاس، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو یاد نہیں وہ واقعہ کہ جب ہم دونوں اکٹھے تھے اور دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تو پھر جو ہے وہ میں نے تیمم کر لیا اپنے انداز میں، تو میں نے نماز پڑھ لی، تو آپ نے دوبارہ دہرائی ہے، جو بھی تھا واقعہ۔ ان کو بعد میں یاد آیا کہ ہاں عمار بن یاسر نے امیر المومنین حضرت عمر کو یاد کروایا کہ وہ حدیث آپ کو یاد کرنی چاہیے جب ہم نے ایسا ایسا کیا، تو ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی کہ آپ نے رجب کے اندر کوئی عمرہ نہیں کیا۔ ضبط کا مختلف ہونا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ میت کے گھر والے جب میت پر روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ کہتی تھی کہ عبداللہ ابن عمر کو غلطی لاحق ہوئی. حضرت عائشہ کیا کہتی تھی کہ عبداللہ ابن عمر کو غلطی لاحق ہوئی. اصل کیا ہوا تھا؟ اصل یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی ہے، ایک غیر مسلم ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے رو رہے ہیں، اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ گھر والے اس کی جدائی میں رو رہے ہیں اور اس کو ساتھ عذاب ہو رہا ہے. تو ساتھ حضرت عائشہ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی تھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر ایک نے اپنے حساب و کتاب کرنا ہے، اپنی نیکیوں کا بدلہ پانا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا پانی ہے. کوئی دوسرے کے گناہ کی سزا آپ کو نہیں ملے گی. اب روتے گھر والے ہیں، سزا میت کو کیوں ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ کا موقف یہ تھا. لیکن یہاں انہوں نے جو مثال دی ہے اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ مثال جو ہے وہ اتنی زیادہ اتھینٹک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غلطی پر تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انداز میں وہ بھی صحیح کہہ رہی تھی، عبداللہ ابن عمر جس انداز میں حدیث کو بیان کر رہے تھے وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے. کیسے؟ میں اس کی آپ کو وضاحت کرتا ہوں. کیونکہ جو حدیث ہے نا کہ المیت یعذب ببکاء اہلہ، المیت یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے. ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ بے شک یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب اس پر رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے. یہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر سے نہیں بلکہ حضرت سعد بن وقاص سے بھی ہے، کئی اور صحابہ کرام سے. تو اگر ایک صحابی سے ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن 3 صحابہ کرام یا 3 سے زائد صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں. حضرت عمر سے بھی یہ مروی ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے کے سبب میت کو عذاب ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مخصوص واقعے کی طرف اشارہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس وقت میت کے گھر والوں کے رونے کے سبب اس میت کو عذاب ہوتا ہے جب وہ وصیت کر کے جائے، جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا. جاہلیت میں لوگ وصیت کر کے جاتے تھے کہ تم نے میرے اوپر بیان کرنا ہے، تم نے میرا مرثیہ پڑھنا ہے، تم نے میرے اوپر ماتم کرنا ہے، تم نے گریبان چاک کرنے. اور بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی فوت ہونے والے پر اس کی بہن نے، اس کی ماں نے اگر کپڑے نہیں پھاڑے، اپنے رخسار نہیں پیٹے، اپنا گریبان چاک نہیں کیا تو اس سے محبت ہی نہیں. اس کو یہ تو خوش ہو رہا ہے کہ وہ فوت ہو گیا بس. لہذا وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ رویا نہیں نا اس انداز میں یا ماتم نہیں کیا تو گویا کہ اس کو افسوس ہی نہیں ہوا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں احادیث میں موجود ہے کہ کئی عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے ہیلپ کرتی تھی رونے میں، بیان کرنے میں. آج ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں لو میں اس کے بھائی فوت ہوا تو میں نے جا کے بیان کیا، اس نے آ کے میرے گلے لگ کے بیان ہی نہیں کیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ عورتیں پھر کیا کرتی ہیں؟ عورتیں باہر سے ہنستی آتی ہیں اور جب گھر میں آتی ہیں تو او بیان شروع کر دیتی ہیں، اس کے گلے لگ کے اس کو بھی رواتی ہیں، خود بھی روتی ہیں. اور ساتھ بعض ان کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں لگتا. 2 عورتیں آتی باہر سے، ایک دوسرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتی ہیں، اور ہم یہ چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے یہ ساری حرکتیں. تو وہ اوپر کپڑے ڈال لیتی ہیں دونوں، ایک دوسرے کے ساتھ سر ملا کے کہتی ہیں، پہلے رو کے نا اونچی اونچی، پھر کہتی ہیں چاول کون سے پکے ہیں، زردہ ہے کہ پلاؤ ہے. اندر ہنس رہی ہیں اور اوپر باہر دوسروں کو دکھانے کے لیے بیان کر رہی ہیں. یہ ایک رسم بن چکی ہے کہ اگر فلاں عورت فلاں کے گھر میں جا کے بیان نہیں نہ کیا تو اس نے کہنا لو اس کو تو ہمارے بابے مرنے والے کا افسوس ہی نہیں ہوا، پاپا 100 سالہ بہت ہو گیا تو اس میں بیان جب نہیں کریں گے تب تک گویا کہ ان کے افسوس ہی نہیں ہوا. تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا وصیت کر کے جائے جیسے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، یا وہ تربیت ہی ایسی کر کے گیا جیسے ہمارے ہاں رافضہ ہیں، جب محرم آتا ہے تو باقاعدہ بچوں کو بھی پٹواتے ہیں، چھریاں مرواتے ہیں، گریبان چاک کرواتے ہیں، اور ان کی عورتیں سینے پیٹتی ہیں، اپنے بال نوچتی ہیں. اور 10 محرم کو دیکھنے والا ہوتا ہے 9-10 محرم کو کیا کیا ہوتا ہے. اب یہ شخص خود بھی ماتم کرتا رہا اور اپنی اولاد کی تربیت کر کے بھی گیا، اس کو عذاب ہو. یہ ہے حدیث کا معنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کا. لیکن حضرت عائشہ اس کو خاص لے رہی تھی کہ یہ یہودی کے واقعے کے ساتھ خاص ہے، لیکن ان کو اس حدیث کا علم نہیں، تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ بسا اوقات راوی جو ہے حدیث کو یاد کرنے کے اندر یا اس کے ضبط کے اندر وہ زیادہ یاد کر لیا، اس نے تھوڑا کم اس کو یاد کیا، اس اعتبار سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. حکم کی علت میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی حکم ایک ہے
لیکن اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا یہاں ایک مثال موجود ہے ہمارے سامنے، جنازے کے لیے کھڑا ہونا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازہ گزرتا تو آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ میں تھے، تو ایک جنازہ گزرا، تو ایک دفعہ کھڑے ہو گئے اور دوسری دفعہ کھڑے نہ ہوئے، بیٹھے رہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم جو ہے وہ پہلے ایک جنازہ آیا تو تم کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ کر، اور دوبارہ تم جب گزرا تو تم بیٹھے رہے، تم اٹھے نہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کی کہ آغاز میں ہمیں حکم دیا گیا تھا لیکن بعد میں ہمیں روک دیا گیا، آغاز میں حکم تھا، بعد میں ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ تو یعنی منع نہیں مطلب کہ لازم نہیں کیا گیا، منع تو نہیں لیکن لازم نہیں کیا گیا ہمارے اوپر۔ اب میت کے لیے کھڑا ہونے کی ریزن کیا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں علت، علت ریزن کو کہتے ہیں، کیوں، اس کی لاجک کیا ہے، یہ چیز۔ اب بعض صحابہ کرام اس سے یہ سمجھے کہ کھڑا ہونے میں فرشتوں کی تعظیم ہے، چونکہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کھڑا ہونا چاہیے۔ فرشتوں سے مراد وہ حساب و کتاب والے بھی ہو سکتا ہے یا اور بھی فرشتے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب کھڑے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے فرشتے تھے جی۔ تو حکم کی علت میں اختلاف، علت کی میں بات کر رہا تھا کہ علت کا معنی ریزن ہوتا ہے، وجہ، لاجک۔ مطلب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ کر کھڑے کیوں ہوئے، آپ کہتے ہیں چونکہ جی وہ بڑا ہے، جی وہ فلاں ہے، تو یہ وجہ کیا تھی، اللہ کے نبی کیوں کھڑے ہوتے تھے۔ اب اس وجہ کو جاننے کے لیے اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ، چونکہ آپ نے تو نہیں بتایا کہ کیوں کھڑے ہوتے تھے آپ، لیکن صحابہ کرام نے اس کی جو وجہ ہے کھڑا ہونے کی اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض سمجھتے تھے کہ فرشتوں کی وجہ سے آپ کھڑے ہوتے تھے، کہ فرشتوں کی تعظیم میں، مومن اور کافر دونوں کے لیے چونکہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو کافر کی تو تعظیم نہیں کرنی چاہیے، اس کا مطلب کہ کسی اور وجہ سے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ بعض کا موقف یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے اور نہ ہی مومن اور کافر میں فرق کرتے، بلکہ موت کی ہولناکی کی وجہ سے، موت کی دہشت کی وجہ سے۔ اور یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، شاید یہ حدیث ان صحابہ تک نہ پہنچی ہو جن صحابہ نے اس سے مراد فرشتوں کی تعظیم لی ہو۔ یہ موقف جو صحابہ کا تھا کہ آپ موت کی دہشت کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ جو ہے اس کو موت کی خبریں دی جا رہی، میت اس کے پاس سے گزر رہی، وہ بندہ ٹینشن ہی نہیں لے رہا، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ اپنے قہقوں میں، اپنی چائے پینے میں، اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے، گویا کہ اس کو موت کی فکر نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو موت کو یاد کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جب میت کو دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ او یہ شخص ہمارا جاننے والا، ہمارے اندر کھانے پینے والا رہتا تھا، ہماری طرح صحت مند تھا، لیکن اب فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میرے اوپر بھی موت آنی ہے، لہذا آپ ایک دم دہل جائیں۔ جیسے کوئی اچانک آپ کو موت کی خبر ملتی ہے نا تو آپ دہل جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں۔ تو میت کو دیکھ کر کھڑا ہونے کا جو حکم تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ موت کی دہشت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ یہودی کا جنازہ گزرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ یہودی کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للموت فزع، حدیث کے الفاظ ہیں ان للموت فزع، کہ بے شک موت کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو جب موت کی گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ اس وجہ سے کھڑے ہوتے تھے۔ لہذا اگر کوئی بندہ کافر یا کوئی غیر مسلم کی نماز جنازہ گزری ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو رہے اس کے احترام میں، بلکہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کھڑے ہو رہے۔ اور یہ حدیث میں موجود ہے سنن نسائی کے اندر۔ تو جن صحابہ کرام تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی وہ مراد لیتے تھے فرشتوں کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، لیکن جن تک حدیث پہنچ چکی وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت کی دہشت کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے کھڑے ہوتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور اس یاد کی صورت ایک یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی میت گزرے تو ہم اس کو دیکھ کر اگر بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ گھبرا جائیں اور کھڑے ہو جائیں، پھر چاہے بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر جاتے تو بیٹھ جاتے تھے۔ پہلے حکم کے وجوب کا تھا، پہلے لازمی حکم تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مقامات پہ کھڑے ہوئے، بعض دفعہ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب
ایک دفعہ ایسے کیا کہ کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ نہ کھڑے ہوئے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ ایک دفعہ کھڑے ہوئے دوسری دفعہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے لازم تھا لیکن اب سنت ہے، اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہوتا میں نے تمہیں بتانے کے لیے ایسا کیا ہے کہ یہ لازم نہیں، بتانے کے لیے ایسا کیا، وگرنہ صحابہ کرام تو سنت پہ عمل کرتے تھے، تو انہوں نے صرف مسئلہ بتانے کے لیے ایسا کیا۔ تو بہرحال اب اس میں اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان کہ یہ کھڑا ہونے کی ریزن کیا ہے، کیوں آپ کھڑا ہوتے تھے، کیا فرشتوں کی تعظیم میں کھڑا ہوتے تھے میت کو دیکھ کر، یا موت کی وجہ سے، موت کی، اور بعض یہ بھی سمجھتے تھے، بعض یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کوئی اور ہے، یعنی تاکہ اونچا نہ ہو، میت اس سے اونچی نہ ہو مثلا، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ پر مختلف روایات کو جمع کرنے میں اختلاف، روایات کے جمع کرنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبلے کی جانب رخ کر کے یا پشت کر کے قضائے حاجت کرنے کی ممانعت کے بارے میں حدیث ہے، یعنی اکثر حدیث یہ ہے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها بغائط او بول، حدیث ایسے ہی حدیث بخاری مسلم میں، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها بغائط او بول، کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف قبلے کی جانب نہ پشت کرے اور نہ جو ہے وہ اس کی جانب جو ہے وہ چہرہ کرے۔ بعد حدیث کے اندر آتا ہے لا تستقبلوا القبلۃ بغائط او بول، کہ تم بیت اللہ کی طرف استقبال نہ کرو، یعنی چہرہ نہ کرو لیکن پشت کر سکتے ہو مثلا۔ اب 3-4 طرح کی حدیث ہیں، اب ان احادیث سے کیا سمجھا جائے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں رقیت علی بیت حفصہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبل الشام مستدبر الکعبۃ، یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن حفصہ کے، جو کہ امہات المومنین میں سے اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، ان کے گھر پہ دیکھا کہ آپ ایک بند جگہ پہ قضائے حاجت کر رہے تھے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ شام کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف، اور آپ کی پشت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف تھی۔ اب یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ اب اس کے تعین میں اختلاف ہو گیا کہ کیا یہ حکم جو ممانت کا ہے، جو آپ نے روکا ہے، کیا یہ صحرا کے اندر ہے، چونکہ صحرا کے اندر دیواریں نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی، یا آبادی کے اندر بھی ہے؟ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، آخری جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ مختلف روایات بسا اوقات وارد ہو جاتی ہیں، مثلا قبلے کی جانب کیا پشت کر سکتے ہیں کہ نہیں، چہرہ تو سب کے ہاں بال اتفاق نہیں کر سکتے، پھر کیا آبادی میں ہے یا صحرا میں ہے، چونکہ روایات 2-3 طرح کی۔ تو اس کے تعین کے اندر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھ کے دیکھا اللہ کے نبی کو کہ آپ کا چہرہ شام کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف، اور پشت آپ کی جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف تھی۔ بعض نے کہا کہ یہ آبادی کے اندر ہے، صحرا کے اندر کسی صورت میں جائز نہیں، نہ چہرہ کر سکتے ہیں نہ پشت کر سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ کام کیا ہے اور پہلے روکا ہے، لہذا یہ جواز بیان کرنے کے لیے ہے کہ پہلے والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، بعد والا حکم اس پر عمل ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ناسخ منسوخ کی بات ہم کریں گے بعد میں انشاءاللہ اس پہ۔ تو اب یہ روایات کے مختلف ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اب اس میں کسی نے اس کو لے لیا، کسی نے اس کو لے لیا، تو اس میں موقع مختلف ہو سکتے ہیں علماء کے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے راجے کیا۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے، یہ مسئلہ ہم آداب قضائے حاجت کے آداب جب آئیں گے انشاءاللہ وہاں اس مسئلے کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لہذا اس وقت فی الحال میں نے اشارہ کر دیا ہے، انشاءاللہ مزید اس مسئلے کی ڈیٹیل تفصیل آگے فقہی مسائل کے اندر انشاءاللہ آئے گی۔ یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا ہم کیوں اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں، کس قدر یہ دلچسپ موضوع ہے۔ تو یہ چیز ہوتی فقہ، دیکھیں نا، اگر ہم اس کو اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھ لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور اس کے اندر فوائد بھی بہت زیادہ ہے۔ اس دور میں فقہ کی خصوصیات کیا تھی؟ یہ دور چونکہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے متصل بعد تھا، اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی میری ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو یعنی صحابہ کا، اس کے بعد جو ان کے قریب ہے، پھر جو ان کے قریب یعنی صحابہ تابعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، یہ 3 قرون مفضلہ ہے، اس کو کہتے ہیں افضل صدیاں، افضل 3 صدیاں یہ پہلی 3۔ تو یہ اس وجہ سے اس کے اندر اختلاف کم تھا، اختلاف کم تھا، تقوی، پرہیزگاری، خشیت، خوف الہی، عاجزی، انکساری اعلیٰ لیول پر تھی۔ صحابہ کرام ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے، کسی بھی مسئلے کے استنباط میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہیں آپ کا وہ فرمان ہر لمحہ یاد تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میری نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یہاں ایک میں صحابی کا قول نقل کرتا ہوں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تم زیادہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے
कबीरना व नसीना वल हदीथ अन रसूलिल्लाह शदीद। अब हम बूढ़े हो गए, अब हम बूढ़े हो गए हैं, उम्र रसीदा हो गए, कमजोर हो गए, और नबी की हदीस बयान करना ये बड़ा सख्त मामला है। साहबी कह रहे हैं हमारे यहाँ बंदा बिला रेफरेंस बिला हवाला, सही बुखारी में है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन गढ़ किस्से, मन गढ़ वाकयात, मन गढ़ रिवायात नबी की तरफ मंसूब किए जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ऊपर तोहमत और इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कभी अल्लाह का डर आया ही नहीं, कभी अल्लाह का खौफ आया नहीं। वो सहाबा जो नबी की सोबत में रहते थे वो हदीस सुनकर भी बयान करने से डरते थे कि कहीं हम गलती ना कर जाएं, लेकिन हम गलती जानते हुए भी गलती कर रहे होते। तो वो फरमाया करते थे कबीरना व नसीना, हम बड़े उम्र के हो गए हैं, अब भूलना शुरू हो गए हैं, वल हदीथ अन रसूलिल्लाह शदीद, अल्लाह के नबी से हदीस बयान करना कोई आसान काम नहीं। हजरत अनस बिन मालिक से पूछा गया कि तुम हजरत अबू हुरैरा के की तरह हदीसें क्यों नहीं बयान करते? उन्होंने कहा उनके लिए तो अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, और मैं बाज हदीसें इस डर से छोड़ देता हूं कि कहीं इसके अंदर मुझसे गलती ना हो जाए। हालांकि उन्होंने हदीसें बयान की हैं, लेकिन कभी कभी वो इस वजह से जब उनको सही तरीके से याद नहीं होती थी तो उसको बयान नहीं करते थे। कितने सहाबाई कराम उनसे कोई फतवा लेने आता तो वो दूसरे की तरफ रेफर कर देते थे। हमारे यहाँ तो ऐसे सर उठाते हैं, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, दूसरा कहता मुझसे पूछो। यानी इस जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है फतवा देना। वो एक दूसरे की तरफ रेफर करते थे, हम अपनी तरफ रेफर करते हैं कि मुझे, हमारे यहाँ कहते हैं इधर आओ मुझसे पूछो, ऐसे सर उठा के मुझसे पूछो, उससे क्यों पूछ रहे हो? अगर कोई इमाम साहब से मसला पूछ रहा हो तो मुफ्ती पहले फतवा दे देता है। अभी इमाम साहब बोलते नहीं, मुफ्ती पहले कहता जायज है जी कर लिया करो, कुछ नहीं होता, नाजायज है जी कर लिया कर, नहीं ये नहीं कर सकते। अभी जिससे वो पूछ रहा है उसको तो बोलने दो। ये हाल है हमारे यहाँ। तो इस वजह से इस जमाने के अंदर इख्तिलाफ था लेकिन बहुत कम था, इख्तिलाफ था लेकिन रुहमा उबैना तराहुम रुक्कान सुज्जदन, ये इन सहाबा के औसाफ थे। आपस में मोहब्बत खत्म नहीं होती थी। हम इख्तिलाफ करते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं, उनका इख्तिलाफ मोहब्बत को खत्म नहीं करता था, क्योंकि वो हक की तलाश में होते थे, हक तक पहुंचना चाहते थे, हम अपने मौकफ को मनवाना चाहते होते हैं। इस वजह से हमारे अंदर नफरतें पैदा होती हैं, दरारें पड़ती हैं, दूरियां पड़ती हैं। वो अपना मौकफ बयान करके, हक को बयान करके जबरदस्ती नहीं ठोंसते थे। इस वजह से वो हक की तलाश में होते थे, हर एक चाहता था मुझे हक मिल जाए। इख्तिलाफ होता, दलील मिल जाती तो दलील को ले लेते थे, हदीस आ जाती तो हाथ खड़े कर देते कि ठीक है जी, हदीस के सामने तो हमारा मौकफ कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ अपने मौकफ को छोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं, कुरान की आयत ले आओ, कहते नहीं जी मेरे इमाम की बात है, मेरे बड़े की बात है, मैं क्यों छोड़ू? ये वो इमाम कोई जाहिल था? कोई इतना बड़ा इमाम था, वो गलती कर ही नहीं सकता। भाई ठीक है, लेकिन नबी तो नहीं, नबी मासूम होता है, वो नबी तो नहीं, तो फिर क्यों आप उनकी बात को इतनी अथॉरिटी दे रहे हो? हदीस को तुम कह रहे हो कि वो यहाँ ये है वो है, लेकिन जब किसी इमाम की बात आती तो तुम उसको अथॉरिटी बना लेते हो। तो ये मसला है। इस दौर के फकीह सहाबा इकराम कौन कौन से थे, यानी जो सहाबा फतवा दिया करते थे और हदीस का इल्म भी था? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले सरे फारिस थे, जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया हर उम्मत में एक मुल्हम होता है जिसको अल्लाह इल्हाम करता है, मेरी उम्मत का मुल्हम उमर खत्ताब है। और हजरत उमर फरमाया करते थे वाफक्तु रब्बी फी सलातिन, 3 मसलों में मैंने अपने रब की मुआफकत की है। उमर ने फतवा दिया, अल्लाह ने कुरान करीम उतार दिया। वो पर्दे के बारे में, बदर के कैदियों के बारे में, और अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की नमाज जनाजा के बारे में हजरत उमर ने जो राय दी थी, मारूफ वाक़या है, टाइम कम है, मैं जिक्र नहीं करना चाहता तफसील से। हजरत उमर की बातें अक्सर कुरान करीम उतरता था और वो कुरान करीम की मुआफकत करते थे, अल्लाह उनको इल्हाम करता था। इस वजह से नबी साहब ने फरमाया लौकान अबादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी नबी बनना होता तो उमर बिन खत्ताब बनते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बड़े जलील कदर साहबी, फकीह साहबी थे। हजरत अली काजी थे, कज़ा और फकाहत सब चीजें जानते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत आयशा कसरत से फतवा दिया करती थी। इनसे लोग सहाबा इकराम हजरत आयशा से जाके फतवे लिया करते थे, जिस मसले में उनको इल्म ना होता हजरत आयशा की तरफ रुजू करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अदीबा भी थी, अदीब भी थी, अरबी जुबान में महारत, शायरा भी थी, मुहद्दिसा भी थी, फकीहा भी थी, और सैयदा भी थी, ताहिरा भी थी, मुताहिरा भी थी। इस वजह से मसरूक ताबी रहमतुल्लाह तआला जब हदीस बयान करते हजरत आयशा से पता क्या फरमाते थे? हद्दसतनी सिद्दीक़ा बिन्तु सिद्दीक़ ताहिरा मुताहिरा मुबर्रातु मिनस समा। जब भी हजरत आयशा की हदीस बयान करते इमाम मसरूक ताबी रहमतुल्लाह तआला, तो हजरत आयशा का नाम लेकर कहते हद्दसतनी सिद्दीक़ा बिन्तु सिद्दीक़ ताहिरा मुताहिरा मुबर्रातु मिनस समा, कि मुझे ये हदीस बयान की है सिद्दीका ने, बिन्ते सिद्दीक ने,
طاہرہ مطہرہ آسمانوں سے برات کا اعلان اللہ نے کیا ان کے لیے، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی اللہ کے نبی سے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت جابر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاویہ، یہ سب فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ سارے مفتی شمار ہوتے تھے اس دور کے، اور ان سے لوگ فتوے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا پیریڈ، اگلا جو دور ہے وہ ہے تیسرا، اور یہ ہے صغار صحابہ اور تابعین کا دور۔ صغار صحابہ یعنی جو کم عمر صحابہ تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو کافی دیر تک حیات و زندہ رہے، ان کا دور، اور کبار تابعین اور تابعین کا دور۔ انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔